اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر بلکہ اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلکہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھنے میرے لحاظ واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں اس متبرک سالانہ مجلس اعزاء کے لیے جو بس سلسلہ چہلم سید الشہداء علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس سورہ کی 264 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس آیت کو تلاوت کیا گیا یہ قرآن مجید کے تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے توجہ ہے جی ارشاد ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جتنے میں نے رسول بھیجے ہیں یہ سب کے سب باعتبار فضیلت برابر نہیں ہے پہلے تھوڑا سا جاگے جہاں جہاں بیٹھے ہیں میں اپنی گفتگو پہ توجہ چاہتا ہوں خدا ارشاد فرما رہا ہے میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں
میرے بھیجے ہوئے رسول باعتبار فضیلت برابر نہیں ہے. جب برابر نہیں ہے تو ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ خدا نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. بھائی جان تھوڑی سی توجہ آپ کی درکار ہے. میں چند اہم جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ خصوصی توجہ چاہیے. عالم اسلام کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے، قطع نظر مسلک کے اختلاف کی. جتنے بھی مسالک اسلام ہیں وہ 73 ہوں یا 73 سے زیادہ، ان سب کا یہ مشترکہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان انبیاء میں سے 313 رسول ہیں. بھائی جان جاگنا ہے بیٹا، میری طرف متوجہ ہے. یعنی اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان انبیاء میں سے جو رسول ہیں ان کی تعداد ہے 313. یہ ایک عقیدہ. اور ایک اور مشترکہ عقیدہ ہے بیٹا، توجہ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسالت کا منصب ہے وہ نبوت کے منصب سے بڑا منصب. توجہ ہے، نبوت کا منصب بھی الہی منصب ہے، رسالت کا منصب بھی الہی منصب ہے، لیکن جو رسالت کا منصب ہے وہ نبوت کے منصب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے. اس لیے یہ ایک منطقی بات ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اگر میں ایک اور بڑی پیاری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کے قریب آ کر، تاکہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. اگر کوئی ایسا زمانہ آئے کہ اس زمانے میں نبی بھی موجود ہو اور رسول بھی موجود ہو تو نبی رسول کے تابع ہوتا ہے، رسول نبی کے تابع نہیں ہوتا. بھائی جان توجہ ہے بیٹا؟ آپ پیچھے بیٹھے میرے بچے نوجوان دوست، میں ان کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. یہ عقائد ہے، تشیع ہے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں. یعنی اگر بھائی جان کوئی ایسا زمانہ آئے کہ اس زمانے میں رسول بھی موجود ہو اور نبی بھی موجود ہو تو رسول نبی کے تابع نہیں ہوگا، نبی رسول کے تابع. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسا زمانہ آیا ہے؟ جی متعدد مرتبہ آیا ہے. میں صرف ایک زمانہ بتاتا ہوں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اور اسی دور میں ایک نبی ہے جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام. اللہ نے لوط کو ابراہیم کے تابع بنایا ہے، ابراہیم لوط کے تابع نہیں تھے. پتہ نہیں آپ تک بات آ رہی ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے بڑا. نبی جو ہے وہ خبر لے کر آتا ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب صحیفہ ہوتا ہے، وہ شریعت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم شریعت لے کر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام خبر لے کر آئے تھے. نبی نبا سے، نبا خبر کو کہتے ہیں، جو خبر لے کر آئے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو شریعت لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں. لہٰذا نبی رسول کے تابع ہے لیکن رسول نبی کے تابع نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ آگے. اللہ نے اس آیت میں انبیاء کی بات نہیں کی،
اس لیے کہ انبیاء سے رسول افضل، اور رسولوں کی تعداد ہے کتنی؟ 313. ٹھیک ہے، یہ جو 313 رسول ہیں ان کے متعلق خدا سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. بھائی جان اب جو جاگ رہے میں جملہ ان کی نظر کرتا ہوں. اتنی تمہید کے بعد ایک جملہ ہدیہ کروں. عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ یہ جتنے رسول بھیجے ہیں یہ سب اللہ نے بھیجے. ٹھیک ہے، جب متفق ہیں تو اب آپ بھی ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر بندوں کے لائے ہوئے برابر کیسے ہو؟ مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلام. توجہ ہے یا نہیں؟ چونکہ نبوت کا منصب بھی الہی ہے اور رسالت کا منصب الہی ہے. جب اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے با اعتبار فضیلت برابر نہیں ہے تو پھر بندوں کے لائے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے؟ پھر یہ کہنا کہ کچھ فرق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ خلاف قرآن ہے، یہ خلاف اسلام ہے عقیدہ. ایسا ہے یا نہیں؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہے تو بندوں کے بنائے ہوئے، توجہ ہے، برابر کیسے ہو سکتے؟ یہ جو رسول ہے خدا کہتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. اچھا ایک بات اگر آپ اجازت دیں اور ماحول سے بے نیاز ہو کر سنیے گا. آوہ جی شیخ صاحب، میں قطعاً یہ ذہن میں نہیں رکھتا کہ میرے سامنے ہزاروں ہوں، نہ. میرا کام ہے میں ممبر کی امانت داری سے پڑھوں اور آپ کا کام ہے کہ آپ فرش عزا کی ذمہ داری سے سنیں. ٹھیک ہے جی، بات میری قابل توجہ ہے، توجہ چاہیے. چھوٹے بچے بھی سمجھیں کہ بات اتنی آسان کروں گا. میں نے ایک نتیجہ یہ دیا ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہیں تو بندوں کے لائے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک نتیجہ. ایک دوسرا نتیجہ اور دینا چاہتا ہوں، بڑا لطیف اگر آپ نے توجہ فرمائی. بھائی جان میں نے ابھی دو باتیں کی ہیں کہ نبیوں کی تعداد کتنی؟ نبیوں کی تعداد 1,24,000، رسولوں کی تعداد 313. پریشان نہ ہوئیے گا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا پڑھا لکھا مجمع مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا ان 313 رسولوں کے نام یاد ہیں؟ بولے جو خاموش ہیں انہیں یاد ہے؟ بولو بھئی، جواب آسان ہے نہیں یاد. اچھا میں آپ کے جواب کو اور آسان کر دوں، مجھے بھی یاد نہیں. تو بات آسان ہوگی نا، اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں. 313 رسولوں کے نام نہیں آتے. جب رسولوں کے نام نہیں آتے تو ان کے والدین کے نام کہاں سے آتے ہیں یا نہیں؟ سارے ہلا دیں. اچھا میں بات کو اور آسان کرتا ہوں. پورا قرآن اٹھایا بھائی جان، پورے قرآن مجید میں 26 نبیوں کے نام. کتنے؟ صرف 26. اچھا اس میں نبی بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں. یعنی یہ کہ 26 رسولوں کے نام نا، نبی اور رسول بھائی جان ملا کر کتنے نام ہیں بیٹا؟ کتنے؟ 26. ٹھیک ہے جی. اچھا زیادہ سے زیادہ اگر جو قرآن پڑھنے کا، قرآن کے مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھنا چاہیے کم سے کم 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت ہونی چاہیے، کلام الہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 26 نام یاد ہوں جن کا نام قرآن میں ہے. کوئی قصص الانبیاء پڑھ لے گا تو اسے 50 یاد ہو جائے، 60 یاد ہو جائیں گے. بھائی 100 یاد ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ ایسے ہی بھائی جان تھوڑا جاگنا. ٹھیک ہے، 50 نبی اور رسولوں کے نام یاد ہیں آپ کو 1,24,000 میں سے، یا 313 میں سے کتنے یاد ہیں؟ 50 100 نام نہیں یاد.
لیکن ایمان ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ بولے بولے، کتنے پر؟ جتنے یاد ہیں ان پر یا سب پر؟ سارے بولے۔ جتنے نام یاد ہیں ان پر ایمان ہے یا سب پر ہے؟ کتنے رسولوں پر ایمان ہے؟ 300 بولے، 313 پر۔ نام نہیں پتا، ایمان ہے۔ یہ جو 313 پر ایمان رکھے ہوئے ہو بغیر نام جانے، کس کے کہنے پر؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، کس کے کہنے پر بھائی؟ مصطفیٰ کے کہنے پر، نبی مکرم کے کہنے پر۔ یعنی نبی صادق نے یہ کہا کہ رسول 313 ہیں اور آپ کو نام نہیں پتا، لیکن پھر بھی ایمان بولو ہے۔ اب میں نتیجہ دوں بھائی، حد ہو گئی جن کا نہ نام پتا نہ ولدیت کا پتا، رسول کے کہنے پر انہیں مان رہے ہو، اور جس کو بازو پکڑ کے بلند کیا، نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا۔ سلوات پڑھ لے عظمت مصطفیٰ۔ توجہ ہے یہ، جس کا نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا، اور پھر بازو پکڑ کے بلند بھی کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا۔ سلوات پڑھ لے مل کے۔ پھر بھی بہتر اور بلندر سلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے یہ۔ اچھا، یا نماز ہونی چاہیے یا مجلس ہونی چاہیے، یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس میں میں آئندہ کے لیے کہوں گا کہ اس ٹائم پہ شیخ صاحب وقفہ کر لیا کریں، کیونکہ ظاہر ہے نماز کی فضیلت کا وقت ہے۔ ابھی ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور ایک طرف مجلس ہو رہی ہے، تو اس سے دو روئی ثابت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے اور ہیں اور مجلس ہونے والے اور ہیں۔ لیکن بہرحال نماز کی فضیلت کا وقت ہے، تو نماز کی فضیلت کے وقت میں نماز ہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کوئی بھی جلوس نماز کی فضیلت کے وقت کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو نماز کی فضیلت کا وقت ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے تو کم سے کم ایک کا سپیکر بند ہو جانا چاہیے، یا نماز کا بند کر دیں یا مجلس کا بند کر دیں، تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو سکے، پریشانی نہ ہو سکے۔ بہرحال اس میں یاد ہے 20 منٹ 25 منٹ کا وقفہ ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ نماز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز۔ ابھی اذان 12:30 بجے کی ہوئی ہے، تو نماز 1 بجے، آج کے دن 12:30 بجے اذان ہو اور 12:30 بجے ہی نماز ہو جائے، تاکہ 15 منٹ میں نماز ختم ہو جائے، اور پھر آپ 15-20 منٹ کے بعد جو ہے دوبارہ سے مجلس کا آغاز کر لیں۔ ایک مرتبہ مل کے بلندر سلوات پڑھنے سے اگر یہ بلندر ہے، تھوڑی ہلکی آواز سے سلوات پڑھ لیں، لیکن پڑھ سب لیں۔ توجہ ہے، میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ میں نے کہا کہ 313 میں سے ہمیں سب کے نام نہیں آتے، لیکن ایمان سب پر ہے۔ کس کے کہنے پر؟ مصطفیٰ کے کہنے پر۔ مصطفیٰ کے کہنے پر 313 کو مان رہے ہو، اسی کے کہنے پر علی کو بھی مان لو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مل کے بلندر سلوات ہدیہ کریں، اپنی توجہات کو بلند۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو عرض یہ میں ہی کر رہا تھا کہ یہ جو 313 بھائی جان رسول ہیں، ان کے متعلق خدا نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت دی۔ اچھا، کون رسول کس رسول سے افضل ہے، اس کا علم عند اللہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، بیٹا میرا ساتھ دیتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان 313 میں سے کتنے رسول سب سے افضل ہیں؟
زندگی دے آپ کو توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میں جانتا ہوں کہ ان 313 میں سے یعنی کتنے سب سے افضل، ان کی تعداد ہے 5، اور ان کے نام بھی لیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں وہ ہے جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایسا ہے یہ 5 رسول سب سے افضل ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اولی العزم رسول، سب سے زیادہ عزم، ارادہ اور فضیلت رکھنے والے رسول۔ کتنی تعداد؟ ان کی تعداد 5 رسول ہیں سب سے، کن میں سے؟ 313 میں سے، چونکہ انبیاء میں سے تو 313 سارے افضل ہیں، اور ان 313 میں سے جن کے متعلق خدا کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا، یہ جو سب سے افضل ہے کتنی تعداد؟ 5۔ بھائی جان میں ایک لطیف نقطے کی طرف جانا ہے، یہ ساری تمہید اس نقطے کے لیے۔ یہ جو 5 اولی العزم رسول ہیں یہ باقی 308 سے افضل ہیں۔ اب یہ جو 308 رسول ہیں یہ فضیلتوں میں ان 5 جیسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا، اور جو سب سے افضل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ان 5 میں سے جو سب سے افضل ہے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے، ان 5 میں سے جو سب سے افضل ہے وہ ہیں، اب میرا ساتھ دیجئے گا، کہ جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اولی العزم رسول بھی بنایا، صاحب کلمہ بنایا، صاحب شریعت بنایا، دانائے سبل بنایا، مولا کل بنایا، ختم الرسول بنایا، امام الانبیاء بنایا، صاحب معراج بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، وجہ تخلیق شش جہاد بنایا، نور اول بنایا، علم اول بنایا، قلم اول بنایا، وہاں کا احمد بنایا، یہاں کا محمد بنایا۔ توجہ ہے؟ یعنی ہمارے رسول ہیں سب سے، میں نے قرآن سے ثابت کیا بھائی، ہمارے رسول ہیں سب سے بھائی جان افضل۔ اب ایک بات کہوں، ایک اور نتیجہ دوں، 2 نتیجے دیے، تیسرا نتیجہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ہمارے رسول ہیں سب سے افضل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو باقی 312 رسول ہیں یہ فضیلتوں میں رسول کی برابری نہیں کر سکتے۔ بھائی جب ہمارے رسول جیسے اولی العزم رسول نہیں بنتے تو عرب کے کپڑا بیچنے والے مصطفیٰ جیسے کیسے؟ عرب کے جاہل بدو رسول جیسے کیسے؟ میں آپ کے ریفرنس سے ایک بات کرتا ہوں، آپ کے ریفرنس سے جتنے بھی حاضرین ہیں، میں جملہ ہدیہ کروں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہم سب کس کے امتی ہیں؟ اور اس پر ہمیں فخر ہے یا نہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ میں نے کہا ہے کہ اس پر ہمیں فخر ہے۔ خدا کی قسم روایات میرے پیش نظر ہیں کہ رسول کا امتی بننے کے لیے سابق انبیاء دعائیں مانگتے رہے، فخر کیا ہے۔ سابق انبیاء دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا تھا۔ حالانکہ ان کے پاس عہدہ نبوت ہے، اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ حسرت کرتے رہے، کاش ہم نبی مصطفیٰ کے امتی ہوتے۔ توجہ آئی؟ اچھا، سابق انبیاء کی امتیں بھی تھیں اور ہمارے نبی کی بھی امت ہے، ہم ان میں اور اس امت میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے فرق ہیں بھائی جان، بہت سارے فرق ہیں۔ صرف 2 سے 3 فرق بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اپنی عظمت کا احساس ہو
کہ اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا اور ہم کیسے امت ہیں۔ ویسے قرآن مجید کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تمام امتوں میں سے سب سے اچھی امت، سب سے خیر امت، یہ خدا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ امتیں اور بھی ہیں لیکن امت خیر رسول اللہ کی، ٹھیک ہے۔ باقی امتوں میں اس امت میں فرق کیا ہے سنیں گے بھائی جان، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے نوجوان دوست، باقی نبیوں کی امت میں اور رسول کی امتی ہونے میں جو کہ ہم ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ سابق انبیاء کی امتیں نیکی کرتی تھی، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی نیکی لکھتا تھا، اور رسول کی امت ایک نیکی کرتی ہے اللہ 10 لکھتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی، رسول کی وجہ سے ایک نیکی کرے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا فرق۔ دوسرا اس سے بھی بڑا اچھا فرق ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی، سابق انبیاء کی امتیں نیکی کا ارادہ کرتی تھی، اللہ نیکی لکھتا نہیں تھا جب تک وہ نیکی کر نہیں لیتے تھے، لیکن یہ امت نیکی کا ارادہ کرتی ہے، اللہ نیکی لکھ دیتا۔ کتنا بڑا فرق ہے یہ؟ اور فرق تو بہت ہے، بہرحال چونکہ میں جانا آگے چاہتا ہوں، جو سوچ کے ہوں وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فرق اور سن لیں کہ باقی امتوں میں اور اس امت میں فرق یہ ہے کہ باقی امتیں آئی پہلے ہیں، یہ امت آئی ہے سب سے آخر میں، ہے یا نہیں؟ ساری امتیں گزر گئی نبیوں کی، یہ امت باقی ہے۔ ان امتوں میں اور اس امت میں فرق یہ ہے کہ وہ آئی پہلے ہیں، یہ آخر میں آئی، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے، ہے یا نہیں؟ جنت میں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی جو عظمتیں، اس کے علاوہ بھی 10 عظمتیں ہیں اور 10 فرق ہے باقی امتوں میں اور اس امت میں، لیکن میں صرف یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو عظمتیں ملی ہیں اس امت کو، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یا مصطفیٰ سے منسوب ہونے کی وجہ سے؟ سارے بولیں کس وجہ سے؟ یہ جو عظمتیں ملی ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہماری نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اب میں جملہ کہوں، بھائی جب نبی مکرم سے منسوب ہونے کی وجہ سے ہم باقی امتوں جیسے نہیں رہے، تو جس کے ہم امتی ہیں وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا؟ توجہ ہو گئی صاحبان یا نہیں؟ بس عزیزو، یہاں تک تھی میری تمہید، سن لیا آپ نے، بہت شکر گزار۔ اب چند نتیجے لیں اور میں اپنے وقت پہ ممبر چھوڑوں۔ ہم نے یہ طے کیا بنص قرآن کہ رسول ہیں سب سے افضل، ایسے قرآن کی، بیٹا دیکھو میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا، فضیلت دی، اور جس رسول کو سب سے زیادہ فضیلت دی وہ ہے نبی مکرم، وہ ہے حبیب الہ العالمین۔ ٹھیک ہو گیا بھائی جان؟ طے ہو گیا کہ اس کائنات میں، بیٹا دیکھو میرے، اس کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے بعد از خدا وہ رسول اللہ ہے، یہ پیغمبر اکرم ہے، سب سے افضل، بعد از خدا تو ہی بزرگ۔ قصہ مختصر کہ رسول سے بزرگ و برتر ہستی اور وہ نہیں۔ آپ میری طرف دیکھیے گا بھائی جان، میری طرف دیکھیے، یہ میں نے تمہید کی ہے یہاں تک، 20 منٹ کی تمہید ہے، اب نتیجہ فکر دیتا ہوں، میرا ساتھ دیکھیے۔ یہ جو رسول، بیٹا میری طرف دیکھیں،
سب سے افضل ہے۔ اس رسول نے بھائی جان جو سب سے افضل ہے، مولا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرا ساتھ دیجیے، نبی مکرم نے، افضل الانبیاء نے، خیر البشر نے علی مرتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر نبی مکرم فرماتے اے علی، اللہ نے مجھے افضل بنایا، لیکن اے علی، اللہ نے ان فضیلتوں میں سے مجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہے جس میں تو میرے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ سلامتی ہوا توجہ، اس سے بہتر میں گلدستہ بنا کے آپ کی جھولیوں میں نہیں ڈال سکتا۔ بات میں نے اتنی آسان کی ہے کہ چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے۔ رسول ہے سب سے افضل، یہ ہم نے طے کیا قرآن سے۔ یہ جو افضل الانبیاء ہے رسول مکرم، وہ فرماتے ہیں علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں بھائی جان ایسی عطا کی کہ تو ان 3 فضیلتوں میں میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، تو میرے ساتھ شامل ہے۔ بھائی جان میرا ساتھ ہے، کتنی فضیلت؟ 3۔ اچھا حدیث آگے ہے، آگے بھی ہے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو میں اگر ساری حدیث بیان کروں گا تو وقت گزر جائے گا، تو حدیث کا ایک ٹکڑا صرف آج آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، باقی ذہن میں رہا اور موضوع اس طرف گیا تو چوک کی مجلس میں میں ہدیہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ علی 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جس میں تو میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، تو میرے ساتھ شامل ہے۔ سنیں گے؟ سب کا ارادہ ہے، لیکن میں ایسے فضیلت نہیں پڑھوں گا۔ بھائی جان میری طرف دیکھیں، پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر فضیلت سناتا ہوں۔ فضیلت سنی ہے نا، فضیلت ہے مولا علی کی، لیکن پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں پھر فضیلت سناتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اسی نبی مکرم کی حدیث سے، نبی مکرم، بیٹا میری طرف دیکھیں، فرماتے ہیں من ذکر فضیلتن، بھائی جان میری طرف دیکھیں، من ذکر فضیلتن من فضائل علی بن ابی طالب مقرن بہا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ میری طرف دیکھیں بھائی جان، پڑھی لیکن ابھی ترجمہ نہیں کرتا، میں ایسا خدیم نہیں کہ سروں کے اوپر سے بات گزار کے چلا جاؤں، بات اتنی آسان کروں گا چھوٹے بچے بھی سمجھیں گے۔ رسول کی حدیث ہے، ابھی میں نے کہا کہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھی جائے گی، ہے یا نہیں؟ اور عمل کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ سارے بولے کس پر؟ عمل کا دار و مدار بھائی جان ہوتا ہے نیت، ٹھیک ہے؟ ایک نیت آپ نے کی ہے، ماشاءاللہ خیر کی نیت کی ہے کہ آپ گھروں سے نیت کر کے آئے ہیں مجلس سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ کے نام اعمال میں یہ نیکی بسم اللہ لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نیت میں آپ کو کروانا چاہتا ہوں، کریں گے؟ ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھ کے آئے ہیں، بہرحال ہم آج فضیلت کے وقت سے محروم ہو گئے، لیکن بہرحال میں جملہ ہدیہ کروں کہ اللہ نے مجھے کوئی 22 بار حج کی سعادت عطا فرمائی، اور میں آپ کے لیے بھی دعا ہوں اللہ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ آمین کہیے، کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے بھائی۔ یہ جو میں آپ کو حج کی دعا دے رہا ہوں نا، گویا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے رزق کے اضافے کی بھی دعا ہے۔ بھائی اللہ مال دے گا تو خرچ کر کے حج پہ جاؤ گے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ایک دعا میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ تو آپ کو میں نے حج کی دعا دی، خدا آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آپ حج پہ جائیں انشاءاللہ۔ ایک حاجی صاحب ماشاءاللہ اور تشریف لے آئے، حج کا تذکرہ ہو گیا، خدا ان کو بھی سلامت رکھے۔ اپنے اس حج کی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں سارے۔ اگر
یہ بلند تر صلوات ہے تو تھوڑی ہلکی آواز سے صلوات پڑھیں. چلے ہمیں ایک شاہد بھی مل گئے, ایک گواہ بھی مل گئے. ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کی گواہی بھی لے لیں گے. کہ جب حج پہ جاتے بھائی جان تو حج کے ایک ایک عمل کی نیت کی جاتی اور بابا سے بلند نیت کی جاتی. ٹھیک ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ نیت کرواتے اور جو حاجی صاحبان ہوتے وہ نیت کرتے. مثلا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ, ایسا ہے کہ طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, نماز طواف پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, سعی کرتا ہوں بین الصفا والمروہ قربتاً الی اللہ, تکسیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. ہر عمل کی نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح, ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک نیت کرواتا ہوں, آپ سب نیت کریں. بھائی جان ایک تو نیت آپ کر کے آئے ہیں گھروں سے مجلس سننے کے لیے, ایک نیت اور کرواتا ہوں, سب کریں گے. اور وہ نیت یہ, چونکہ نیت کروانے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو نیت یہ کریں گے. بھائی جان خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کرو, میرا جملہ ضائع نہ جائے. نیت کریں گے کہ ہم فضائل علی سنتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. نہیں, میرا جملہ نہیں دیا, مولا زندگی دے آپ کو جو میرا ساتھ دے رہے. کیا نیت کر رہے ہیں کہ ہم مولا علی کی فضیلتوں کو سنتے ہیں, مولا علی کے فضائل سنتے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. کیوں میں نے یہ نیت کروائی ہے؟ بھائی جان میرے پیش نظر رسول کی یہ حدیث ہے. کون سی؟ جس کی میں تلاوت کر چکا ہوں, دوبارہ تلاوت کرتا ہوں. رسول اللہ فرماتے من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقررا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. نبی مکرم فرماتے جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. توجہ آئی نہیں؟ کس وجہ سے؟ مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کا ذکر کرنا. ایک فضیلت کا. نانا آپ اس حدیث کی اہمیت کو تو سمجھیں جو میں سمجھا ہوں. اجازت دیں جی میں ہدیہ کروں. نبی صادق نے فرمایا ہے کہ جو علی کی ایک فضیلت کا ذکر کرے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پھر میں جو اس حدیث سے مفہوم سمجھا ہوں وہ یہ کہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور علی علی کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. بھائی گناہوں کی معافی کے لیے سارے گناہ, استغفر اللہ کی تسبیح کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور علی علی کرنے سے بھی گناہ. بھائی جان خدا کی قسم علی کا نام صرف نام کی حد تک نہ لیا کریں, اس نیت سے لیا کریں کہ میں علی کا نام لے رہا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اس لیے کہ علی علی کرنا ثواب نہیں ہے, عبادت ہے, اور عبادت سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک سلامت رہی, ایک فضیلت کا ذکر کریں اس کے اگلے پچھلے گناہ. آپ نے نعرے لگائے شکریہ, آپ نے داد تحسین دی شکریہ, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. کتنی شرطیں؟ چپ کر گئے یار, سارے چپ کر گئے. کتنی شرطوں کے ساتھ؟ دو شرطوں کے ساتھ. بھائی جان ایک شرط رکھی ہے اللہ اور ایک شرط رکھی ہے رسول اللہ. اور آپ کو پتا ہے جب تک شرط پوری نہ کی جائے
مشروط حاصل نہیں ہوتا ہے یہ کسی کام کی اگر شرط رکھ دی جائے تو جب تک وہ شرط پوری نہ ہو مشروط حاصل. اچھا میں نے یہ بات مشکل کر دی ہے, کچھ لوگ سمجھے کچھ بچے نہیں سمجھے, میں آسان کر دوں. شرط اور مشروط کو سمجھے. ابھی ماشاءاللہ بہت سارے مومنین عبادت کر کر آئے, نماز پڑھ کر آئے. خدا ہمیں بھی توفیق دے سب کو نماز پڑھنے کی, اللہ ہمیں نمازی بنائے. نماز واجب ہے یا نہیں؟ بولو واجب. ٹھیک ہے, نماز کے لیے شرط ہے وضو. ٹھیک ہے, کیا شرط ہے؟ وضو بذات ہی واجب نہیں ہے نہ, واجب نہیں ہے وضو. وضو واجب نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں واجب ہے نماز, لیکن نماز چونکہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی اس لیے وضو کرنا واجب ہے. میں سمجھا سکوں گا نہیں. اچھا اس کو اور آسان کرو بھائی جان, اور آسان کرو. آپ کتنے ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ لیں, کتنی ہی عقیدت سے نماز پڑھ لیں, اور اس قلعہ احمد آباد کی مسجد کو چھوڑ کر آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھے جا کے, جو سب سے بڑی مسجد ہے, لیکن بغیر وضو کے پڑھے, ہو جائے گی؟ یار جڑے پڑھ دے ہو تو میں نے جواب دے دیا. بغیر وضو کے پڑھ لے بھائی جان, مسجد الحرام میں پڑھے, مسجد نبوی میں پڑھے, مسجد کوفہ میں پڑھے, آئین امام حسینی میں پڑھے, ہو جائے گی؟ بولے کیوں؟ شرط پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, شرط کیا ہے؟ شرط ہے وضو. وضو کریں گے تو نماز ہوگی. تو یہ اہمیت ہے شرط کی. ٹھیک ہے, اب جو اس شرط کی اہمیت کو سمجھیں گے اگلا جملہ وہ سمجھیں گے, اور انشاءاللہ میرا 100% مجمع سمجھے گا. خدا کی قسم جس طرح نماز کے لیے اللہ نے وضو شرط رکھا ہے, اسی طرح اللہ نے ہر عمل کی قبولیت کے لیے علی کی ولایت کو شرط رکھا. سارے بولیں توجہ آئیے نہیں. شرط ہے مودت اہل بیت, شرط ہے ولایت اہل بیت, شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اگر یہ شرط پوری ہے تو ہر عمل قبول ہے, ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہے. میری طرف دیکھنا, اگر ابھی بھی کوئی مشوش ہے تو آپ بھی اس کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہے. جب قیامت کے دن سارے نمازی حاجی جنت کے دروازے کھلے دیکھ کر جنت کی طرف دوڑیں گے, آواز قدرت آئے گی, واقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. فرشتے انہیں روک دیں گے, یہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا گیا, ہماری نمازیں, روزے, حج, زکات سارے پورے. آواز قدرت آئے گی, فرشتوں ان سے پوچھو کیا ان اعمال کی قبولیت کی شرط بھی لائے ہو؟ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وَهُوَ وِلَایَتُ عَلِی ابن ابی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت, اہل بیت کی ولایت. اگر وہ ہے تو ہر عمل قبول ہے, اگر وہ نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. چونکہ شرط سمجھ میں آگئی. شرط اتنی ضروری ہے کہ مشروط شرط پر ٹکا ہوتا ہے. مشروط اس وقت قبول ہے کہ جب شرط پوری جائے. ٹھیک ہے, اور نبی فرماتے ہیں کہ جو علی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کا ذکر کریں اس کے اگلے پچھلے گناہ نا آپ لطف لیں بھائی نا. پچھلے گناہ تو چلو ان کی معافی سمجھ میں آتی ہے, یعنی اپنی کریڈٹ میں ذکر علی رکھا کرے,
اگر کوئی سہون گناہ ہو بھی جائے اس کی معافی پہلے سے نامہ اعمال میں موجود. توجہ آئی؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں جی، مولا زندگی دے. شرط سمجھے گا. کتنی شرط ہے؟ ایک شرط رکھی ہے اللہ نے اور ایک شرط رکھی ہے نبی مکرم. اللہ کی شرط سنیں. اللہ کی شرط بڑی سخت ہے، سنیں گے؟ خدا نے شرط کیا رکھی ہے؟ میری طرف دیکھیں بیٹھے، کیا شرط رکھی ہے؟ خدا فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ صرف اور صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا. بھائی عمل کر لینا کافی نہیں ہے، مقبولہ عمل کرنا ضروری ہے. اور مقبولہ عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کا عمل قبول نہیں ہوتا. کس کا ہوتا ہے؟ اس پہ آپ کا خاموش ہونا ہی بنتا ہے. جو میں نے جملہ اتنا سخت میں نے نہیں کہا بھائی، خدا نے کہا قرآن میں انما. سمجھتے انما کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب ہے یہ اللہ نے چار دیواری کھینچی، ٹھیک ہے؟ جیسے انما یرید اللہ، جیسے انما ولیکم اللہ، جیسے انما انا بشر مثلکم، یہ کلمہ حصر ہے. اسی طرح خدا نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا. کس کا کرتا؟ مجلس، ماتمداری، عزاداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، یہ سب کا قبول نہیں ہے. کس کا قبول ہے؟ متقین کا. بھائی جان اس تقوی کو میں کیا واضح کروں، بس اتنا سمجھیں کہ جس علی ولی اللہ پہ ابھی میں نے بات کی، یہی مولا علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا للمتقین اماما. اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں ایروں غیروں کا امام نہیں بنایا، متقین کا امام بنا. توجہ ہے یعنی علی سب کا امام نہیں ہے. علی کن کا امام ہے؟ متقین. عمل کس کا قبول ہوگا؟ متقین کا. اور علی کس کا امام ہے؟ متقین کا. اگر علی متقین کا امام ہے تو خود علی کا تقوی کس معیار پر ہے؟ جس کے ماننے والوں کو متقی کہا جائے، امام المتقین کی عظمت کتنی ہو، ہے یا نہیں؟ بس اس میں میں زیادہ نہیں بولتا. ایک شرط اللہ نے رکھی ہے، بڑی سخت شرط ہے. متقی بنے تاکہ ہمارا عمل قبول ہو. متقی بنے تاکہ ہماری مجلس قبول ہو. متقی بنے ہماری نماز، روزہ، عمل، مجالس، تبرک، نیاز، ہر عمل قبول ہو. اس لیے کہ اللہ عمل کرنا کافی نہیں ہے، مقبولہ عمل کرنا، کہ جس کا اللہ قیامت کے دن اجر ہے. اور اللہ اجر ہر ایک کو نہیں دیتا. کس کو دیتا؟ جو متقی، جو صاحب تقوی. یہ انما کے ساتھ ہے. اب انما پہ بولوں گا تو پھر اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا. یہ شرط رکھی ہے اللہ نے، نبی نے بڑی آسان شرط رکھی. سنیں گے؟ خواجہ جان اس بھائی کو یہاں بٹھا دیں یا چلے جائیں؟ آپ بار بار اٹھیں گے، بار بار بیٹھیں گے، مجھے بتا دیں تو میرے لیے حکم ہے. بلند تر صلوات پڑھ لے سارے. اس سے بہتر درود ہدیہ کرے سارے. اللہ کی شرط سمجھ میں آ گئی؟ نبی مکرم کی شرط. اور نبی نے بڑی آسان شرط رکھی اور وہ اسی حدیث میں موجود ہے. سنیں گے؟ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب. جو علی کی ایک فضیلت کا ذکر کرے، آگے ہے شرط. وہ شرط سنیں، مقرن بہا. نبی نے شرط بڑی آسان رکھی ہے کہ تنہا علی کی فضیلت کا ذکر کرنا کافی نہیں، ان فضیلتوں پر دل سے ایمان بھی رکھتا. نانا اس میں آپ کا خاموش ہونا نہیں بنتا تھا. یعنی جن فضیلتوں کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے مقرن بہا، ان فضیلتوں پر دل سے ایمان بھی رکھتا ہو.
اللہ اسی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بتا دیا کہ علی کا گھر زبان نہیں ہے، دل ہے۔ علی تنہا زبانوں پر نہیں رہتا، علی کا گھر مومن کا دل ہوتا ہے۔ جس کے دل میں علی اتر جائے پھر وہ علی کی فضیلت کا ذکر کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ توجہ ہے یہ؟ توجہ ہے بھائی جان؟ میں بتا دوں پرچی پہ کیا لکھا ہے، آپ پریشان ہو گئے؟ کوئی سوال نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ ذاکر صاحب آ جائیں گے تو پھر آپ نے ممبر چھوڑنا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ توجہ ہے؟ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، مجھے 2 گھنٹے بھی پڑھا دیں، 2.5 گھنٹے بھی پڑھا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی بات نہیں بھائی جان، آپ کی مجبوری ہماری کوئی مجبوری نہیں۔ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کرو۔ جی جی بھائی جان، آپ ثواب کما رہے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کیا کہ ان فضیلتوں پر دل سے بھائی جان میرا ساتھ دیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی یہاں تک نہیں رہتا، بولے میرا ساتھ دیں، علی صرف زبان تک نہیں رہتا، علی کا گھر ہے دل، علی دل میں رہتا ہے۔ اس پر آپ دی کے پاس احد پہاڑ سے وزنی دلیل ہے کہ علی کا گھر زبان نہیں، علی کا گھر ہے دل، علی اترتا ہے دلوں میں۔ اور اس پر دلیل دوں، رسول شب معراج دنا فتدلا فکان قاب قوسین کی منزل پر گئے، معراج کر کے واپس آئے، اصحاب نبی کے گردا گرد بیٹھے اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے، کیا اللہ آپ سے ہم کلام بھی ہوا؟ کہا 70,000 کلمات اللہ نے مجھے بیان فرمائے۔ کہا اللہ نے آپ سے کیسے گفتگو کی؟ خدا کی قسم جو نبی مکرم نے جواب دیا، کہا یا اصحابی ان اللہ تبارک و تعالی کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب۔ دلیل دینا چاہتا ہوں، کیا کہا کہ میرے ساتھ اللہ نے گفتگو کی، کلام کیا، 70,000 کلمات کے متعلق گفتگو ہوئی۔ تو کہا کیسے گفتگو ہوئی؟ نبی مکرم نے کہا کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، کہ شب معراج اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی۔ نانا آپ سارے ہلا کے سن رہے ہیں، میں علی کی فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کس کے لہجے میں گفتگو ہوئی؟ علی کے لہجے میں۔ بھئی خدا کی قسم جیسے علی کے لہجے میں اللہ شب معراج مصطفیٰ سے ہم کلام ہوا، فَنَظَرَ النَّبِيُّ يَمِينًا وَيَسَارًا، نبی نے دائیں بائیں دیکھا، پکار کے کہا پروردگار یہ تو ہے یا علی آ گیا، یہ تو ہے یا علی آ گیا۔ آواز قدرت آئی، حبیب میں نے پوری کائنات پہ نگاہ کی اور پھر تیرے دل میں نگاہ کی، تیرے دل میں علی کے علاوہ کوئی تھا۔ اور پھر تیرے دل میں نگاہ کی، تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کو پایا ہی نہیں۔ جب تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں پایا تو میں نے تم سے علی کے لہجے میں بات کی۔ جو آئیے نہیں، اس کا مطلب ہے نبی کے دل میں بھی علی ہے یا نہیں؟ تو علی کا گھر کہاں؟ دل۔ محبت کہاں سے کی جاتی؟ دل سے، ہے یا نہیں؟ بغض کہاں سے کیا جاتا ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اسی لیے تو کہا گیا کہ علی سے محبت دل سے کی جاتی، اور جو علی سے بغض کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں۔ نہ چہرہ محبت کرتا ہے، نہ چہرہ نفرت کرتا۔ نہ میرا جملہ نہیں لیا گیا، یہ چہرہ کسی سے محبت نہیں کرتا،
نہ یہ چہرہ کسی سے نفرت کرتا ہے، نہ منطقی بات ہے فلسفی، دل محبت کرتا ہے، دل نفرت کرتا ہے۔ چہرہ کیا کرتا ہے؟ چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ دل سے اگر کسی سے محبت ہے نا تو اس کا اظہار چہرے سے ہوگا، وہ سامنے آئے گا چہرہ کھل جائے، ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی سے نفرت ہے دل سے، وہ سامنے آئے گا تو چہرے پر تیور آ جائے گا، اس کے تیور بدل جائے گا، ایسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے محبت کی جاتی ہے، دل سے ہی بغض کیا جاتا ہے، چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ خدا کی قسم میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، کسی سے بھی آپ کو محبت ہے یا بغض ہے، بھائی جان میرا ساتھ دیجیے، کسی سے بھی آپ کو، بیٹا میری طرف سر اٹھا کے دیکھو، بغض ہے یا آپ کو محبت ہے، کسی سے بھی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس کی محبت کو بھی چھپا سکتے ہیں، آپ اس کے بغض کو بھی چھپا سکتے ہیں۔ یعنی اختیار ہے کہ آپ کے دل میں اگر کسی سے محبت ہے وہ سامنے آئے تو آپ اس کی محبت کو اپنے دل میں چھپا لیں، چہرے سے پتہ نہ چلنے دیں۔ اگر کسی سے بغض ہے یا نفرت ہے وہ سامنے آئے تو اس کا بغض اور نفرت آپ اپنے دل میں چھپا لیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی محبت اور بغض کو آپ دل میں چھپا سکتے ہیں سوائے علی کے۔ نہیں میرا ساتھ دیا آپ نے بھائی، میں نے دعویٰ کیا ہے ہر ایک کی محبت اور بغض کو آپ اپنے دل میں چھپا سکتے ہیں، لیکن سوائے علی کے۔ خدا کی قسم علی کی محبت اور علی کا بغض یہ جبر مشیت ہے، نہ مومن علی کی محبت کو چھپا سکتا ہے، نہ منافق علی کے بغض کو چھپا سکتا ہے۔ مومن محبت نہیں چھپا سکتا، منافق کبھی علی کا بغض نہیں چھپا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ علی کی پہچان، علی کی محبت اور علی کی بغض کی پہچان چہروں سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے چہرہ بتائے گا یہ عاشق علی ہے، چہرہ بتائے گا یہ مبغض علی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے چہرہ دیا ہی اس لیے تاکہ پتہ چل سکے کون حقدار ہے کون منافق۔ میں اپنے اس استدلال کو بیٹا قرآن کی آیت کی دلیل کے ساتھ سہارا دیتا ہوں، سنیں گے؟ سنیں گے بھائی؟ میری طرف دیکھیں، سورہ رحمان، بھائی جان سورہ رحمان عروس القرآن، سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا ہے، ٹھیک ہے جو بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے سورہ رحمان کا پڑھنا اور سننا، ٹھیک ہے؟ سورہ رحمان کی آیتیں پڑھو بھائی، میرا ساتھ دیجئے، تھکے تو نہیں ہے؟ ابھی میں نے وہ حدیث مکمل کرنی ہے لیکن صرف یہ جملہ سنیں پھر حدیث مکمل کرنی ہے۔ سورہ رحمان میں خدا فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قیامت کے دن زمین و آسمان جو ہے وہ سب تباہ و برباد ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو دوسرا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خدا کہتا ہے ہم قیامت کے دن کسی جن اور کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کرے، قرآن ہے کیا کہہ رہے ہیں خدا؟ بیٹا میری طرف دیکھو، آنے جانے والے حضرات آتے جائیں گے میری گفتگو میں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ، قیامت کے دن کسی سے بھی اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرے، قیامت کے دن۔ فَيَوْمَئِذٍ
یومئذ میں بار بار آیت پڑھ رہا ہوں فیومئذ یعنی قیامت کے دن لا یسأل نہیں سوال کیا جائے عن ذنبہ کسی کے بھی گناہ کے بارے میں انس ولا جان چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جب اللہ سوال نہیں کرے گا گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ کون گناہگار ہے اور کون نیکوکار ہے؟ جب سوال نہیں ہوگا تو کیسے پتا چلے گا؟ اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ہم مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانے مولا زندگی دے آپ کو میں نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التی یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مجرموں سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا گناہگاروں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ پہچانے گا کیسے کہا خدا نے ہم چہروں سے پہچانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے بتاتے ہیں نیکوکار کون ہے اور گناہگار کون ہے اگر قیامت کے دن کے مجرم آپ نے دنیا میں پہچاننے ہو کہ کون مجرم ہے ان کے سامنے ذکر علی کرو چہرہ کھل جائے مومن ہے لعنت پڑ جائے تو مجرم توجہ آئی نہیں چہرے بتا دیتے بھائی چہرے اگر قیامت کے مجرم آپ نے دنیا میں پکڑنے ہو کیسے پکڑیں گے قیامت کے دن کے مجرم یہاں پکڑنے ہو تو کیسے پکڑیں گے ہمیں تو نہیں پتا کون گناہگار ہے کون نیکوکار ہے ہر ایک کو تو خود اپنے بارے میں پتا ہے نیکوکار کون ہے مجرم کون ہے اگر ہم نے پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے بس ذکر علی کرو چہرہ کھل جائے تو پتہ چل جائے گا یہ نیک ہے اور اگر لعنت پڑ جائے بولو تو پتہ چلے گا یہ مجرم ہے یہ چہرہ ترجمانی کر دیتا ہے کہ کس کے دل میں محبت علی ہے کس کے دل میں بغض علی ہے بھائی جان اگر مجھے اجازت دے تو 4 مصرے پڑھوں میرا ساتھ دیں گے بھائی جان ابھی حیدری صاحب آئیں گے آپ کو اچھے اچھے قصیدے اور اچھے اچھے اشعار بھی سنائیں گے ایک مجھ سے بھی سن لیں لیکن شعر کو شعر بن کے سنیں توجہ کیجئے گا ان تمام تر قرآن کی آیت اور احادیث پڑھنے کے بعد اب میں وہ ربائی پڑھتا ہوں جس کو قرآن کی اسی آیت اور اسی حدیث کا سہارا حاضر ہے شاعر کہتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے غنچے بول پڑھتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑھتے ہیں بھائی جس کا شجرہ پاکیزہ ہو میرا ساتھ دے جس کا شجرہ طیب ہو میرا ساتھ دے شجر جب حرف زن ہوتے غنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپی ہو جائے تو چہرے بول آپ سب کے چہرے کھلے ہوئے یہی تو حسب اور نسب کی طہارت کی علامت ہے توجہ آئی نہیں مولا آپ کو زندگی دی مولا آپ کو سلامت یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ہم قیامت کے دن مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان اگر قیامت کے مجرم آپ نے دنیا میں پکڑنے ہو تو ذکر علی کرو وہاں کے مجرم یہیں پکڑے جائیں توجہ ہے من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب
मुकिर्रन बिहा गफर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, कि जो अली की एक फजीलत का जिक्र करे और उन फजीलतों पर दिल से ईमान भी रखता हो तो अल्लाह अजर क्या, गफर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, अल्लाह उसके अगले पिछले कितनी फजीलत है, और मैंने कितनी सुनानी, 3, जिसका मैं वादा कर चुका हूँ। आधी हदीस यहाँ पढ़ूंगा, आधी चौक में पढ़ूंगा, ठीक है? कितनी फजीलत है वो में बोले भाई। जो अभी हमारे साथ मुल्हिक हुए हैं, मैं उनको शामिल कर लूँ अपनी गुफ्तगू में कि अल्लाह ने 313 रसूल भेजे, उनमें से बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया, और जिनको सबसे अफजल बनाया वो 5 हैं, और इन 5 में जो सबसे अफजल है वो बस एक है, और वो है जिनके हम उम्मती हैं। वो नबी मुकर्रम है, अहमद मुश्तबा है, मुहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिल्कि पैगम्बर अकरम पर बुलंदतर सलवात। मुकर्रम का नाम लिया जाए, सिफात से हटकर, कुनियतों से हटकर जब नाम लिया जाए तो दुरूद का पढ़ना वाजिब होता है। तो दुरूद जरूर पढ़ा करें। तशहुद में भी जो हम दुरूद पढ़ते हैं उसमें नबी मुकर्रम का नाम आता है, यानी उस नाम के तशहुद में लेने की वजह से अल्लाह ने दुरूद का पढ़ना वाजिब करार दिया नमाज के अंदर, ऐसा है, इसीलिए वाजिब किया है। तो जब भी नाम आए, ये मसला याद रखिए, शरई मसला है कि आप जब भी पैगम्बर अकरम का नाम सुने, कुरानी नाम जो 2 नाम है, वो अगर नाम सुने तो दुरूद का पढ़ना वाजिब, ठीक है? अब हमारे नबी है सबसे अफजल, मैंने कुरान से समझा, ये जो नबी सबसे अफजल है, भाईजान थके तो नहीं है, बहरहाल थकना तो मुझे चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं नहीं थका, और जिक्र अली थकने नहीं देता है। वो नबी जो सबसे अफजल है, वो फरमाते ए अली, अगर जब नहीं तब ए अली, अल्लाह ने मुझे 3 फजीलतें ऐसी दी हैं जिनमें तू मेरे साथ शरीक है, जिसमें तू मेरे साथ शरीक, मेरे साथ शामिल है। और हदीस आगे ये है कि ए अली, अल्लाह ने तुझे 3 फजीलतें ऐसी दी हैं जिसमें तेरे साथ कोई शरीक नहीं, ठीक है जी? वो 3 फजीलतें मैं यहाँ पढ़ूंगा कि जो अली नबी के साथ शरीक है, और वो जो 3 फजीलतें हैं जिसमें अली के साथ कोई शरीक नहीं, वो चौक में पढ़ो, वो खुले मैदान में पढ़े, ऐसा है या नहीं? तवज्जो है, अली का जिक्र तो खुले मैदान में ही सजता है, इसीलिए अली की विलायत का ऐलान बंद कमरे में नहीं हुआ था, खुले मैदान में हुआ। क्योंकि मौका है, मेरे पास वक्त भी है, तो बात गदीर तक आई है, तो 6 मिसरे पढ़ो। भाईजान सुने? अच्छा, आपके चेहरों से अंदाजा होगा कि किस अंदाज से सुन रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अली की विलायत का ऐलान बंद कमरे में नहीं, खुले मैदान में। शायर कहता है, भाईजान पूरा हुआ खुदा का वादा गदीर में, यानी मैं ऐसे नहीं पढ़ने दूंगा ना ऐसे सुनने दूंगा। भाई जिन्हें अल्लाह ने जुबान अता की, मैंने अभी कहा अली अली करने से गुनाह माफ होते हैं। भाई अली अली करना इबादत है, आप सर क्यों हिलाते हैं? इस तस्बीह को पढ़े। शायर कहता है पूरा हुआ खुदा का वादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला। भाईजान तवज्जो कीजिएगा, बेटा तवज्जो करनी है। पूरा हुआ खुदा का वादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला।
غدیر میں اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ. اچھا میں یہاں ایک لفظ کی وضاحت کر دوں، دوست ناراض نہ ہو جائے. میں نے شیخ نہیں کہا، شیخ کہا. ٹھیک ہے جی بھائی جان، شیخ اور ہے، اور شیخ کہتے ہیں عربی میں ملا کو، اور ایسے ملا کو جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جان؟ اگر آپ اس لفظ کا تلفظ کریں تو شیخ نہ کہہ دیجئے گا. آپ ہیں بھی شیخوں میں، ابھی شیخوں کے درمیان ہے، یہ نہ کہہ دیجئے گا. شیخ، شیخ اور شیخ میں فرق. شیخ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علی ہو، اور شیخ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں بغض علی. دیکھیں زیر و زبر نے معنی بدل دیا ہے یا نہیں ہے بھائی جان؟ سر اٹھائیے گا. شاعر کہتا ہے پورا ہوا خدا کا وعدہ غدیر میں مولائیوں کو مل گیا. مولا غدیر میں اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. توجہ آئی یا نہیں ہے؟ نقلی نے دیکھا، دیکھا تو تھا بھائی، ہے یا نہیں؟ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بولے. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں اترا؟ اس لیے کہ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. بھائی جان اگلے دو مصرے پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ممبر پر، میرے پڑھے گئے اس ممبر پر عشر قربان شاعر کے ان دو مصروں پر خدا کی قسم اس نے قلم توڑ دیا. قلعہ احمد آباد والوں خدا کی قسم پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے لطف نہ لیا اور میرا ساتھ نہ دیا تو میں دکھ لے کر ممبر سے اتروں گا. شاعر نے کمال ہی ایسا کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں. مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں، اٹھایا غدیر میں. توجہ آئی؟ مولا کی مولائیت کا اعلان کھلے میدان میں ہوتا ہے. کھلے میدان میں کیا؟ کہا کہ اے علی، تین فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی دی جس میں تو میرے ساتھ شامل و شریک ہے. صلوات پڑھ لیں مل کے لوگ. بھائی جان ہمارے بھائی تشریف لے آئے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو میں نے 6 مصرے پڑھے یہ ان کو ساتھ شامل کریں، بلکہ ان کی نظر کریں. توجہ آیا نہیں ہے بھئی؟ آپ نے اسی محبت سے سننا ہے. میں نے بات کی ہے غدیر کی، اور میں نے کہا کہ نماز روزے کے احکام تو بند کمروں میں پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن علی کی ولایت بند کمروں میں نہیں ہوتی.
کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے کھلے میدان میں، اور پھر آپ کا آنا بن گیا ہے۔ تو میں نے 6 مصرے نظر کیے ہیں پورے مجمع کی، اور آپ کی بھی نظر کرتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ پورا ہوا خدا کا وعدہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ آپ کی نظر کرتا ہوں حیدری، میں نے اگلے 2 مصرے جب پڑھے تو میں نے پورے مجمع کا، میری 1-2 مصرے نہیں، میرے عشرے قربان ہیں شاعر کے ان 2 مصروں پر۔ حبیب رضا بھی لکھتے ہیں، میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، کیوں؟ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ نہیں، آپ سارے بولو حیدر۔ سلایا، اٹھایا، اٹھایا غدیر میں۔ آپ نے نام سنا بھائی جان، شاید جملہ میں کسی ممبر پہ ہدیہ کر چکا ہوں، اب دوبارہ مقرر کرتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم موجود ہیں، ادارہ منہاج القرآن کے سربراہ جن کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری، وہ نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کسی ساتھی نے پوچھا حضور آپ علی کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہا آپ صحابہ کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہا ڈاکٹر صاحب صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق بھی ہے؟ کہا 100%۔ نہیں، ایسے نہیں سننا جملہ، بات قدیر کی ہے تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے پاس کلپ موجود ہے ڈاکٹر صاحب کا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ علی کو مانتے؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہا آپ صحابہ کو مانتے؟ کہا 100%۔ کہا ڈاکٹر صاحب صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق بھی ہے؟ کہا 100%۔ کہا کیا فرق ہے؟ اب فرق سنیے گا۔ کہا باقیوں کو بند کمروں میں خلافتیں ملی ہیں اس طرح، علی کو کھلے میدان میں ولایت ملی ہے۔ علی کو کھلے میدان میں ولایت ملی ہے اس طرح ہے۔ اب حیدری صاحب کو بٹھایا جائے یا ممبر دیا جائے؟ بٹھایا جائے۔ توجہ ہے؟ میں نے کیا کہا؟ من ذکر، یہ دیکھیں میں نے آپ کو فضائل علی سنائے اور پہلے میں نے آپ کو نیت کروائی، اور نیت کیا تھی؟ فضائل علی سنتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے۔ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقر بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی جان، استغفر اللہ کی تسبیح کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور علی علی کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ نے نیت کی ہے اور میں نے ایک فضیلت نہیں سنانی، کتنی سنانی ہے؟ 3، اور آپ زحمتوں کو تو معاف
ان 3 فضیلتوں کو میں 3 گھنٹوں میں بھی پڑھ سکتا ہوں، 3 منٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بتائیں کتنے ٹائم میں پڑھوں؟ بس سلام کی بس بیان سمیٹتا ہوں، چونکہ ظاہر جلوس کا بھی نکلنا ہے اور مقررہ راستوں سے جا کے انہوں نے ودا بھی ہونا ہے تو میں زیادہ زحمت نہیں دیتا. پہلی فضیلت، رسول ہے افضل الانبیاء خیر خلق اللہ، تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل، بعد از خدا تو ہی بزرگ. قصہ مختصر، افضل الانبیاء رسول نے اپنے بھائی علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں ایسی دی جس میں تو میرے ساتھ برابر کا شریک ہے، اور اے علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دی ہے جس میں تو لا شریک ہے، جس میں تیرے ساتھ کوئی شامل ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک ہے. 3 فضیلتیں سناؤں گا یہاں، اور 3 کہاں سنانی؟ چوک. وہ 3 فضیلت سنیں جو نبی مقرب میں ہیں، اور فرمایا علی تو ان فضیلتوں میرے ساتھ شریک. سنیں گے یا نہیں؟ نیت ہے نا، نیت ہے نا، نیت وہی رکھے. فرماتے ہیں اے علی، میں نے کیا کہا، ان 3 فضیلتوں کو میں 3 گھنٹے میں بھی پڑھ سکتا ہوں، 3 منٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن 3 منٹ میں پڑھوں گا. سر اٹھائیے. فرماتے علی میری پہلی فضیلت جس میں تو میرے ساتھ شامل و شریک ہے، بھائی جان سر اٹھائیے. فرماتے اے علی، جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں. بولو بولو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، میں رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کیا کہا نبی مکرم نے؟ کیا کہا علی سے؟ اے علی، جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں. اللہ خالق ہے، اللہ جنت اور دوزخ کا خالق ہے، اور اللہ نے خلق کرنے کے بعد مالک کسے بنایا؟ اپنے حبیب کو، نبی کو. کہا اے علی، جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں، لیکن تو اس فضیلت میں میرے ساتھ شریک اس طرح ہے کہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو ہے. اب سچ بتائیں کہ میں اس فضیلت پہ روک کے کتنا بول سکتا ہوں، لیکن نہیں بولتا. فرماتے اے علی، جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں، اس کا بانٹنے والا ہوں، اس کا تقسیم کرنے والا تو ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت، فرماتے اے علی، کوثر کا مالک میں ہوں. نہیں آپ توجہ فرمائیں، مولا زندگی دے آپ. فرماتے اے علی، کوثر کا مالک میں ہوں، یہ میری فضیلت ہے، لیکن تو اس فضیلت میں میرے ساتھ شریک اس طرح ہے کہ اس کا پلانے والا تو ساقی کوثر علی ہے. بھائی جان، بھائی حبیب، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ سارا مجمع خاموش ہو جائے، آپ خاموش ہوں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. اگر آپ میرا سارا ساتھ دیں گے کہ لا احمد آباد والوں، خدا کی قسم آپ کا شکر گزار ہوگا. جملہ ہے ہی ایسا، اس لیے میں نے یہ جملے پہلے کہے تاکہ آپ کی توجہ مضاعف ہو جائے. کیا کہا؟ کوثر کا مالک میں ہوں. اس سے مراد لی گئی ہے حوض کوثر، ٹھیک ہے، لیکن ایک روایت میں صرف لفظ کوثر آئے کہ کوثر کا مالک میں ہوں، اور علی تو شریک اس طرح ہے کہ اس کا پلانے والا تو ہے. بھائی جان، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوثر کسی بھی معنی میں لے لے، مالک رسول ہے، رسول نے دے علی کو دی. اب اس پر آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر. اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور کوثر قرآنی نام ہے حضرت زہرا کا. کوثر سیدہ ہے، مالک نبی ہے، نبی نے دے علی کو دی. توجہ آئی نہیں؟ فرمایا میری دوسری فضیلت، کوثر کا مالک میں.
تو اس فضیلت میں شامل اس طرح ہے کہ اس کوثر کا پلانے والا ساقی کوثر تو ہے۔ تیسری فضیلت، بھائی جان سر اٹھو، تیسری فضیلت فرماتے اے علی لواء الحمد کا مالک میں ہوں۔ لواء کہتے ہیں علم کو، جھنڈا، پرچم ہے یا نہیں؟ صاحب اللواء حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے، علم اٹھانے والے ہے یا نہیں؟ لواء کیسے کہتے ہیں عربی میں؟ علم کو، پرچم کو، اور حمد ہے اس پرچم کا نام۔ اور قیامت کے دن نبی مکرم کو ایک علم عطا ہو جس کا نام ہے لواء الحمد۔ نبی فرماتے لواء الحمد کا مالک میں ہوں۔ علی تو فضیلت میں شامل اس طرح ہے کہ اس کا اٹھانے والا تو۔ علمدار لشکر مصطفیٰ علی، دنیا میں بھی علی لواء الحمد ہے۔ بھائی جان آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ علم اٹھانے والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ علم کا پھریرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہاں دنیا میں جناب عباس علیہ السلام کے پرچم میں آپ کے ہاتھوں میں بھی، آپ کے گھروں میں بھی کسی علم کا پھریرا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کی قسم لواء الحمد کے پرچم کا پھریرا اتنا بڑا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا۔ لواء الحمد جو ہے اس کا جو پھریرا ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا۔ اور نبی فرماتے ہیں قیامت کی کڑی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس لواء الحمد کے سائے، اور یہ ہاتھ میں ہوگا علی کے، اور اس کا سایہ اسے ملے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے یا نہیں؟ نبی کے لشکر کے علمدار کون ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں کون ہے نبی کے لشکر کے علمدار؟ لیکن آج اگر صرف لفظ علمدار بولا جائے تو کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ جناب عباس ہے۔ بھائی جب 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر صرف ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی ضابط و تمام۔ ابھی میں نے بات کی ہے اولے العزم رسولوں کی۔ اولے العزم رسول کتنے تھے؟ 5۔ وہ لکھتے ہیں دنیا میں ہوئے 4 اولے العزم علمدار۔ صرف اولے العزم نبی نہیں ہے، کتنے؟ دنیا میں ہوئے 4 اولے العزم علمدار۔ ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار۔ دنیا میں ہوئے 4 اولے العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار۔ ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار۔ بھائی جان کاش اس لفظ زیب کے مفہوم کو آپ سمجھتے تو مولا کی فضیلت سامنے آتی، لیکن وقت نہیں ہے۔ بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس مرتبے والا کے ہیں مختار۔ اب قیامت تک اگر کوئی علمدار ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عباس۔ آگے لکھتے ہیں کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے یہ رتبہ، کیا دست بدست ہاتھ ان کے آیا ہے یہ رتبہ۔ حضرت عباس علمدار۔ آج اگر لفظ علمدار ذہن میں آتا ہے کس کا نام آتا ہے؟ حضرت عباس۔ آج چہروں کی مجلس چہرہ امام حسین کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صرف امام حسین کا چہرہ ہے؟ آج حضرت عباس کا بھی چہرہ بنایا جائے۔
آج حضرت اکبر کا بھی چہلم بنایا جائے. مفصل مسائل میرا بھائی پڑھے گا. میں صرف ایک روایت آپ کو سناؤں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام شام سے سادات کو رہائی ملی. سید سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں پھوپھی جان یزید نے قیدوں کو رہا کر دیا. میری طرف دیکھیے گا قید خانے میں رہائی کا پیغام آیا. یہ کائنات کے واحد قیدی تھے جو رہائی سن کر رونا شروع. آج بھی جیل میں کسی قیدی کو روزگار بھیج دی جائے نا کہ تیری قید رہا ہو گئی وہ خوش ہوتا ہے. لیکن زندان شام میں جب رہائی کا پیغام آیا تو رونے کی صدائیں بلند. میری طرف دیکھے گا جو پرسہ دینے آئے ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جو سب سے زیادہ روئی ہے وہ ہے جناب رباب. میں نے روایت پڑھی ہے جیسے ہی رہائی کا پیغام ملا جناب رباب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ گرا دیا. تڑپ کے کہتی ہے بیٹی تم پوچھا کرتی تھی کب مدینے جانا. سکینہ اٹھو رہائی کا پیغام آ گیا. عزاداروں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوشش کی, سید سجاد نے کوشش کی, لیکن جناب رباب جناب سکینہ کی قبر کو نہیں چھوڑتے تھے. ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انڈیا کے جن کا نام ذیشان حیدر جوادی صاحب ہے. انہوں نے ایک جملہ پڑھا ہے, وہ میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا. وہ لکھتے تھے کہ جناب ام المصائب علی کی بیٹی کے لیے شام غریباں جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو باہر لانا آسان تھا, لیکن رباب کا قبر سکینہ سے اٹھانا مشکل. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جب جناب رباب کو اٹھاتی تھی تو بی بی تڑپ کے کہتی تھی آقا زادی میرا اب مدینے کون رہ گیا, میرا اصغر کربلا رہ گیا, میرا والی کربلا رہ گیا, میری سکینہ زندان شام ہے. اجرکم علی اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے علاوہ کسی کام میں نہ رلائے. کہا بیٹا سجاد میری کچھ شرائط ہیں, پر وہ شرائط میں نہیں پڑھتا وقت نہیں ہے. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی بیٹا سجاد یزید سے کہو جب سے میرا بھائی ذبح ہوا ہے میں اپنے بھائی کو رو نہیں سکی, مجھے شام میں گھر دے جہاں میں بھائی کی مجلس کروں. زندان سے بیویاں اٹھی اس گھر میں آئیں. عزاداروں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلی مجلس بپا کی ہے شام میں اپنے بھائی حسین کی شہادت. یہ مجالس جناب شریکت الحسین کی سیرت و سنت ہے. عزیزو آپ جملہ برداشت نہیں کر سکو گے, جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم مجالس برپا کرتے مجلس کے بعد ہم شبیہ نکالتے, ابھی آج کی مجلس کے اختتام کے بعد شبیہ ذوالجناح نکلے گا, کبھی ہم تابوت نکالتے ہیں, کبھی ذریعے نکالتے ہیں, ایسا ہے یعنی کبھی تعزیے نکالتے ہیں, کبھی جھولے نکالتے ہیں. یہ بھی سنت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. میری طرف دیکھنا خدا کی قسم جو جناب سیدہ نے پہلی مجلس کی ہے نا جی شام میں, اس میں بھی زیارتیں نکلی تھی. آپ پوچھے کون سی زیارتیں؟ پہلے پہلے علی اکبر کا سر آیا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. پہلے پہلے جناب علی اکبر کا سر آیا. جناب لیلا اٹھی, علی اکبر کا سر گود میں لیا, مصائب پڑھے, مرثیے بلند ہوئے, واہ اکبرا واہ محمدہ. پھر علی اصغر کا سر آیا, جناب رباب نے اپنی گود میں لیا, واہ علیہ واہ اصغرہ کا سر آیا. یہاں پہ میں جملے پڑھ رہا ہوں علامہ ذیشان حیدر جوادی کے پڑھ رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ علمدار ہے حضرت عباس اور چہلم آج حضرت عباس کی بھی مناسبت ہے. سب کے سر آتے رہے, وارث بیویاں اپنی گود میں لیتی رہی. پھر ایک مرتبہ اسی گھر میں حضرت عباس کا سر آیا. اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے.
علامہ جوادی صاحب نے پڑھا جیسے ہی عباس کا سر اس گھر میں آیا ساری بیبیاں کھڑی ہوئی. جناب زینب آگے بڑھی, کہا لاؤ سید سجاد اپنے چچا کا سر مجھے دو. علامہ نے پڑھا, میں نے سنا کہ جب تک حضرت عباس کا سر سجاد کے پاس تھا عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جیسے ہی جناب زینب کی گود میں آیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی. زینب طرف کے کہتی ہے نا بھیا عباس اب آنکھیں کھول ذرا دیکھ